بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کو راضی کر کے جائے۔ انسان دنیا کا نہیں ہے، انسان جنت کا ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا۔ دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کے لیے ہم کو پڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کو جاب بھی لینی پڑتی ہے، اس کے بعد ہم کو کاروبار، کوئی بھی بزنس، کوئی بھی چیز ہم کو کرنی پڑتی ہے۔ بغیر سسٹم ہمارا نہیں چلتا ہے، گھر ہمارا نہیں چلتا ہے۔ رہنے کے لیے ہم کو گھر بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر ملے ہوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ ہم دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پہ دنیا میں دیکھیں پنچھی ہیں، دنیا کے اندر دنیا کی جو چیزیں ہیں، جیو ہیں، پنچھی ہیں، ان سب چیزیں پنچھی ہیں، اور پنچھیوں کو کوئی کمانا نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ یہاں کی چیزیں ہیں۔ یہ اڑتے ہیں لیکن انسان اڑتا نہیں ہے۔ انسان اگر یہاں کا ہوتا تو وہ اڑتا بھی، لیکن انسان دنیا کا نہیں ہے، انسان جنت کا ہے۔ انسان کو سردی لگتی ہے، انسان کو گرمی لگتی ہے۔ انسان کو سردی لگتی ہے تو انسان رضائی ڈالتا ہے، کمبل ڈالتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے پنچھی ہیں، ان کو سردی نہیں لگتی ہے، اور انہوں نے کوئی کمبل ڈالا ہے کہ کبھی نہیں ڈالا ہے۔ کوئی بھی چیز وہ کمبل نہیں ڈالتے، وہ کوئی رضائی نہیں ڈالتے، ان کو سردی نہیں لگتی ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، انسان انسان پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہو کے پیدا ہوتا ہے، پر جو پنچھی ہوتے ہیں، یہ جو جیو ہوتے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ ان کو پہلے سے یہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن انسان ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا، انسان کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے منزل ملتی ہے۔ کبھی کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو اسی لیے انسان جنت کا ہے۔ لیکن دنیا کے لیے دیکھیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، پر افسوس کی بات ہے کہ ہم آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں انجینئر بنوں، میں ڈاکٹر بنوں، اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، پر ہم آخرت کے لیے ہم محنت نہیں کرتے۔ افسوس ہے مسلمان پہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھا ہے لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ ایک بار ہم اپنی دلی گریبان کے اندر دیکھیں، سوچیں کہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر سب کچھ دیا ہے، کبھی ہم کو کوئی چیز ہم سے چھینی نہیں ہے، سب کچھ دیا ہے، پر ہم پھر بھی اللہ کی نہیں مان کے چلتے ہیں۔ لیکن ایک بار اگر ہم اللہ کی مان کے چلیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیابی دے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی دے گا۔ اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، اس کو طریقہ کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہے۔ قرآن کو ہم کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فیس بک کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، انسٹاگرام کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کو پڑھیں۔ ہمارے آج دل مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے ہم کو ہر روز ذکر کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ کا، ہم کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر سستی آ چکی ہے، ہمارے اندر جو ہے ہمارا دل نہیں کرتا ہے نماز پڑھنے کو، اچھیاں نہیں کیا کرنے کو۔ اسی لیے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ ہم کو یہاں دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے رہنا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم سوچ فکر کریں، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے ہم سب چیز کرتے ہیں، پر ہم کبھی سوچیں کہ میرا جو ہے 2 دن پہلے ایک بات یاد آئی، 2 دن پہلے پاکستان کے اندر لائٹ بالکل ان لوگوں نے بند کر دی تھی، تو بالکل تھی ہی نہیں، اندھیرے سے لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا۔ پر کبھی سوچا ہے کہ قبر کے اندھیرے میں ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا۔ تو اسی لیے اپنی آخرت کے لیے سوچیں کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، وہ کریں جس کا آپ جواب دے سکیں۔ اسی لیے اللہ کو راضی کریں۔ ہمیشہ آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، اسی لیے آخرت کے لیے کچھ کریں، کچھ فکر کریں۔ آج علماء
بیچارے محنت کر رہے ہیں پر کوئی ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کل ہم کو بہت پچھتائیں گے کہ ہاں یار وہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے. جزاک اللہ.